سب سے پہلے آپ تمام علماء کرام اور حاضرین نظام آج کی اس مناسبت کے حوالے سے آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایام شہادت ہے۔ اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے، اور اس پروگرام میں شامل جتنے بھی مہمانان ہیں ان سب کا ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، المخاطب بطہ والیاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی و سامعین کرام، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کی جائے گی۔ علماء کرام موجود ہے اور انشاءاللہ مزید علماء کرام آتے رہیں گے، جس میں اہل سنت برادران اور اہل تشیع علماء کرام شرکت کریں گے اور اپنے اپنے بیانات اپنے اپنے محسوس انداز میں اور بہترین الفاظ اور اپنے عقیدہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کے بیانات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ خداوند متعال چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے متعدد آیات موجود ہے، حتیٰ کہ سورتوں تک موجود ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی ایک اپنی عظمت ہے۔ ایک دور ایسا تھا، دور جاہلیت، کہ جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جناب سیدہ کی وجہ سے خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے زبان و افکار کے ذریعے سے جناب سیدہ کا اتنا عظمت بلند کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا کی تمام خواتین کی عظمت اور اس کی عصمت اور ان کے کردار کو بلند کیا گیا، یہ جناب سیدہ طاہرہ کی وجہ سے۔ چونکہ وہ دور جاہلیت کہ جس میں عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنے والدین کے ہاں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مگر جناب پیغمبر خدا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ طاہرہ کی وجہ سے خواتین کو وہ مقام دے دیا کہ جب جناب سیدہ سامنے آتی تھی تو رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ حالانکہ وہ دور بھی تھا کہ جس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم سے ان کے آنکھیں جھک جاتی تھی، سر شرم سے جھک جاتا تھا،
مگر پھر وہ دور بھی آیا کہ پیغمبر خدا جیسی شخصیت رسالت مآب اپنی رسالت و نبوت کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ عورت کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. اور پھر جناب سیدہ بھی وہ ہستی کہ جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل کر دیتا ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر خدا میں نے آپ کو جناب سیدہ عطا کر دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس تم نماز پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو، بے شک تمہارا دشمن ابتر ہے. جناب سیدہ کی وجہ سے پیغمبر خدا کا دشمن ابتر ہے، اور پیغمبر خدا قیامت تک اس کی نسل جاری رہتی رہے گی. اور پھر ایک آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفعوا، کہ خداوند متعال کے حکم کے ذریعے سے وہ گھر بلند ہے. وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُهُ، کہ جس میں خداوند متعال کا نام لیا جاتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام خداوند متعال کا ذکر ہوتا ہے. مفسرین اس میں مختلف قسم کی تفاسیر کر چکے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف علماء کا شکریہ اور آپ مومنین کے شکریہ کے لیے میں آ چکا ہوں. انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ایک بندہ اٹھا مجمع سے، پیغمبر خدا سے پوچھا ہے پیغمبر خدا ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہے کہ جس کا ذکر خداوند متعال نے قرآن مجید سورہ نور میں کیا آیت نمبر 36، اور ان گھروں کو اتنا بلند کیا کہ ہر گھر سے یہ گھر افضل ہوتے ہیں. تو یہ کون سے گھر ہے؟ پیغمبر خدا نے مختلف تفاسیر مختلف گھروں کے نام لے لیے. مساجد ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے. آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، پوچھا یا اے رسول اللہ، آیا اس گھر سے جناب سیدہ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر بھی مراد ہے؟ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، یقیناً جناب علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ کا بھی گھر اسی سے مراد ہے، بلکہ ان تمام گھروں سے افضل ترین گھر جناب سیدہ کا ہے، کہ اس گھر میں رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے. بلکہ یہ جناب سیدہ کا گھر رسالت میں بھی ہے، نبوت میں بھی ہے، امامت میں بھی ہے. تو یہ گھر تمام گھروں سے افضل کیوں نہ ہو؟ اور پھر پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھو، شجاعت بھی بطول کے گھر، رسالت بھی بطول کے گھر، امامت بھی بطول کے گھر، نبوت بھی بطول کے گھر، اور بہادری اور شجاعت بھی، سخاوت بھی بطول کے گھر. مگر اے میرے صحابہ یاد رکھو، اگر قیامت کے دن وہ بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری بیٹی جناب سیدہ سے راضی نہ ہو، اور جو بندہ بھی جناب سیدہ سے راضی ہو اور جناب سیدہ اس بندے سے راضی ہو، قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، میں علماء کرام کا مشکور ہوں کہ جس میں مجلس وحدت المسلمین صوبائی صدر علامہ سید علی اکبر کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور مرکزی علامہ جناب عیسیٰ امینی صاحب، اور علامہ سید زاہد حسین کاظمی صاحب، اور پھر مرکزی آفس سے مرکزی ہماری ٹیم جو آ چکی ہے اسلام آباد سے جناب ارشاد بنگش صاحب، اور باقی برادران آپ تمام کہ میں مشکور ہوں
کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی اس کاوش کو اور اس زحمت کو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خداوند عالم آپ سب کا یہاں پر آنا عبادت میں شمار کرے، اور یقیناً عبادت میں شمار ہوگا، اور یہ ہمارے وحدت مسلمین ضلع راولپنڈی کے زیر اہتمام بڑا اچھا، اور پھر رسول اللہ کی اس بیٹی کہ جس کی تعظیم خود رسول اللہ کھڑے ہو کر کرتے تھے، یہ پروگرام ہمارا ضلعی وحدت مسلمین کے احباب نے اہتمام کیا ہے۔ اس میں وحدت مسلمین کے پنجاب کے صدر علامہ سید علی اکبر شاہ صاحب کاظمی صاحب، پھر ہمارے ڈاکٹر امینی صاحب، ہمارے مرکزی آفس سے احباب جو ہمارے محترم ارشاد بنگش کے ٹیم کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں، آپ سارے کے سارے جتنے بھی رسول کے چاہنے والے یہاں پر ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس بی بی کی شان، اس بی بی کی سیرت کہ جس کی سیرت پر پورا کا پورا قرآن خود گواہی دے رہا ہے، جس بی بی کی طہارت کے لیے، عصمت کے لیے، عزت کے لیے، توقیر کے لیے، شان کے لیے، عظمت کے لیے مکمل طور پر قرآن خود قصیدہ خواں ہے۔ ہم اور آپ اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی معرفت کے مطابق اس بی بی کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور پھر کیونکہ اس بی بی کے شہادت کے دن بھی ہیں، اور پرساداری بھی پیش کریں گے، تعزیت بھی پیش کریں گے، اور میں اپنی جانب سے بھی، آپ تمام احباب کی جانب سے بھی اس وقت کے ولی کہ جس کے متعلق یہ حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف بے امام زمانہ ہی ماتا میتن جاہلیہ، جس کی معرفت کے بغیر اگر کوئی دنیا کا شخص چلا جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہم اس حجت خدا وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ مولا واقع خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ائمہ خدا ہیں، ہمارے لیے اپنی جدہ کی تأسی کرنا، اسوے پر جو ہے عمل پیرا ہونا ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہمارے لیے واجب بھی ہے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ اس وقت تک تو اپنے مومنین کا ہی ماحول ہے، میں وہ مجلس کا بھی عنوان نہیں قرار دے سکتا، کانفرنس ہے، اس عنوان سے بھی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی جانب سے پوری کائنات پر حجت خدا ہیں، لیکن ہماری جدہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہم سب پر خدا کی جانب سے حجت ہیں جی۔ لہذا اس بی بی کا کیا کہنا
کہ جس کے دروازے پر رسول بھی کھڑے ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی تلاوت کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو اصحاب رسول نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اجر رسالت طلب کی، ہم چاہتے ہیں صحابہ کرام ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر رسالت دیں۔ حکم ہوا قل کہہ دیجئے اے میرے حبیب ان تمام اصحاب سے، میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی رسالت کے جو ہے زحمات کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اگر تم اجر دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ اہل بیت میں کون ہے جی؟ اہل بیت میں وہ جو نجران عیسائیوں کے جو ہے ان کے ساتھ موبائل کے لیے گئے تھے، اور پھر بتایا مرکز تعارف ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، مرکز تعارف بی بی ہیں جی۔ اور پھر رسول اللہ جب جنگ پر جاتے تھے یا واپسی کرتے تھے تو آپ اپنی اس لخت جگر بیٹی کے پاس جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے میری اس بیٹی کو آزاد دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس پر یہ میری بیٹی غضبناک ہوئی اس پر میں غضبناک ہوا۔ لہذا کل روز جمعہ تھا، میں نے مفصل بی بی کی شان میں گفتگو کی، لیکن یہاں پر اب کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، میں نے یہ وہاں پر تمام ایجنسیاں بھی موجود ہوتی ہیں، میں نے وہاں پر یہ کہا کہ کتنی مظلومیت ہے اس بی بی کی کہ آج بھی ہم اس بی بی کی شہادت کے متعلق گفتگو کریں تو پاکستان کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور جو ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ کتنی مظلومیت ہے، ہم اس بی بی کی مظلومیت بھی بیان نہیں کر سکتے، اگرچہ میں ان برادران اہل سنت کے علماء اکرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو عیاں کیا، اور پھر سوشل میڈیا پر کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ جو بی بی کی شہادت کو چھپا سکے۔ جس دروازے پر رسول اللہ آیات الہیہ کی تلاوت کر کے اس دروازے میں داخل ہوتے تھے، اس دروازے کی کیسے بے حرمتی کی گئی۔ لہذا ہمارے مکتب کے لوگ وہ شہادت پڑھتے ہوئے بھی ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایف آئی آر نہ ہو جائے۔ یقیناً بی بی آج بھی مظلومہ ہے جی۔ بی بی کی مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بعد رسول تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی 75 دن یا 90 دن جس حالت میں رہیں بڑی تکلیف میں رہیں، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ بی بی نے کیسے ایام گزارے۔ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بی بی نے بڑی مشکلات کے ساتھ یہ 75 دن گزارے۔ دنیا میں اگر کسی نے گریہ ازاری کی، حضرت آدم علیہ السلام نے، تاریخ بتاتی ہے 400 سال تک حضرت آدم گریہ ازاری کرتے رہے۔ پھر باپ اور بیٹا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام
دونوں باپ بیٹا گریہ ازاری کرتے رہے. باپ نے اتنا گریہ ازاری کیا بیٹے کی جدائی میں کہ آنکھیں جاتی رہیں، نور جاتا رہا، بینائی جاتی رہی. بیٹا بھی اپنے باپ کی جدائی میں زندان میں ایسا روتا تھا کہ اہل زندان کہتے تھے کہ یہ کون گریہ ازاری کر رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے. حضرت یوسف رویا کرتے تھے. 20 سال تک باپ بیٹا روتے رہے. پھر ایک اور ہستی روتی رہی، وہ سید الساجدین امام زین العابدین. اتنا روئے کہ خون کے آنسو روتے رہے. لیکن جو ہماری بی بی رسول کی لخت جگر بیٹی بعد رسول جب اپنے بابا پر گریہ ازاری کرتی تھیں تو اہل مدینہ کہتے تھے امیر المومنین کے پاس کہ ابو الحسن بی بی کے گریہ ازاری کی وجہ سے ہم آرام نہیں کر پاتے، کوئی وقت مقرر کیا جائے. یہی مظلومیت کافی ہے جی. یہ رات کے وقت نہ رویا کریں، دن کا بھی کوئی ٹائم مخصوص کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں بی بی کی گریہ ازاری کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. امیر المومنین نے مدینے کے باہر ایک بیت الحزن بنایا تاکہ بی بی وہاں پر جا کر اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ ازاری کر سکیں. میں خدا کا لطف و کرم حج جیسی سعادت، عمرہ جیسی سعادت، مکہ مدینہ کی زیارات متعدد بار شرف یاب ہو چکا ہوں. لیکن پچھلے 2 سال سے جب میں بیت الحزن جو بیرونی مدینہ سے باہر بنا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کو دوبارہ ریپیئر کیا جا رہا ہے. معلوم کیا یہاں پر تو کوئی چیز ریپیئر نہیں کی جاتی بلکہ بلڈوز کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے. کہا کہ نہیں، یہاں پر کچھ معجزات ہوئے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم. مرکزی شخصیات محترم ہمارے سید ناصر عباس شیراز صاحب، اسی طریقے سے بقیہ شخصیات تشریف لا، بسم اللہ ابن رزق صاحب، ساری کی ساری شخصیات. تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بی بی کے اس بیت الحزن میں کچھ ایسی کرامات ہوئیں کہ مجبوراً جس طریقے سے ہو اس کو دوبارہ تعمیر تو نہیں، اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ 2 سال قبل اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. بی بی کی مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بی بی نے خود اپنا مصائب، کہ مجھ پر جتنے مصائب آئے دنوں میں آتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. آئیے اس وقت امت مسلمہ کے لیے ہم وحدت مسلمین کے اس پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ جن کے لیے رسول تعظیم کیا کرتے تھے، اپنی ابا بچھا کر بیٹی کو کہتے تھے کہ تشریف رکھیں، اس بیٹی کے لیے جو ہے عظمت کے لیے کہ اپنی بچیوں کی تعظیم کیا جائے، اپنی بیٹیوں کی توقیر کی جائے، ان کا جو ہے حقوق ان کو ادا کیا جائے. اور آج ہم جس گھرانے کی بات کر رہے ہیں وہ اہل بیت ہیں جی. اہل بیت نے ہمیں ایک ہی درس دیا،
وہ اتباع رسول ہے جی. اور پھر رسول نے جو ہے آ کر یہ ہم سب کو کہ میں دن اور رات جو زحمات برداشت کر رہا ہوں اس دین کے لیے کر رہا ہوں, اسلام کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہی جو ہے دین مشکلات میں ہوگا, اس وقت میرا فرزند, میرا حسین میدان کربلا میں 61 ہجری میں یہ خطبہ دے گا کہ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیاسی و خزینی. میرے قتل کیے بغیر میرے نانے کا دین باقی نہیں رہ سکتا, تو آؤ تیرو تلوارو مجھے چھنی چھنی کر دو. ہم امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کربلا میں 2 طاقتیں تھیں, ایک جو ہے حق پر تھی اور دوسری باطل پر تھی. امام حسین علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی دی, کس لیے کہ تاکہ دین باقی رہ جا سکے. آج ہم اور آپ اسلام کے نام پر وحدت مسلمین, انسانیت کی وحدت کے لیے, اسلام کے وحدت کے لیے اس سٹیج سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے درس ہدایت ہے, کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے. امت مسلمہ اس وقت جو ہے جن حالات سے گزر رہی ہے, کاش وہ میدان کربلا کی طرف نگاہ کرے. میدان کربلا میں کون کون سی قربانی دی گئی؟ شہزادہ علی اکبر کی قربانی, شہزادہ علی اصغر کی قربانی, اپنے بھیا عباس کی قربانی, بھتیجے شہزادہ قاسم کی قربانی. یہیں تک کہ نہیں, وہ بیبیاں, عصمت مآب بیبیاں جن کے جو ہے کبھی سورت نے بھی جو ہے وہ پردہ نہیں, وہ بے پردہ کی گئیں دین اسلام کے لیے. لہذا دین اسلام پر جب بھی کوئی آنچ آئے تو اس وقت جو ہے سٹینڈ لینا یہ امت مسلمہ کی جو ہے کامیابی و کامرانی کی علامت ہے. ایک بات کر کے آپ سب کی زحمتوں کو تمام, آغائے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا تھا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ سلمان رشدی کے خلاف کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو تمام سفراء وزارت خارجہ کو کہ آغا نے یہ فتویٰ عالمی برادری کے عالمی قوانین کے خلاف دیا ہے, ہمارے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے. وزارت خارجہ تمام بڑے رہنما مل کر آغا سے ٹائم لے کر, آغا آپ اس فتوے کو واپس کریں, فتوے کو واپس لے لیں. آغا نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آغا ہم پوری عالمی برادری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اگر یہ فتویٰ نہ لیا گیا ہم تنہا رہ جائیں گے. آغا امام نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا؟ آغا ہم پر جو ہے اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی, پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم پر حملہ بھی ہو جائے. کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ایران کو نقصان ہو سکتا ہے. کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ ایران باقی رہے اور اسلام تباہ ہو جائے؟ نہیں, اسلام کو باقی رہنا چاہیے, ایران بے شک تباہ ہو جائے. دیکھیے گا کربلا والے ہمیں اس چیز کا درس دے رہے ہیں. آئیے آج غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر جنہوں نے جو ہے کربلا سے درس لیا تھا, اہل بیت سے درس لیا تھا, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارا سلام عقیدت ہو آج کی اس مناسبت سے حزب اللہ پر اور ہماری تمام ایران کی قیادت پر کہ جو مظلومین کے ساتھ جو ہے ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں. اور امیر المومنین کا فرمان کونو للظالمین خصما
وَلِلْمُظْلُمِينَ عَوْنًا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظالم ہیں ان سے اظہار نفرت، اور جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ آج اس بی بی کے مناسبت سے، اس کانفرنس کی مناسبت سے میں اپنے احباب کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، اور انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے میسج جائے گا، پیغام جائے گا کہ امت مسلمہ اس بی بی کو خراج عقیدت جہاں پر پیش کرے گی، وہاں پر کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا بھر کے مظلومین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرے گی، اور جو جتنے بھی ظالمین ہیں ان سے اظہار بیزاری بھی اور نفرت بھی کرے گی۔ یہی ہمارے آئمہ خدا کا اور بی بی کا درس ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہیں، اور بی بی کے صدقے میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، السراج المنیر، البشیر النذیر، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، العبد المؤید والرسول المصدد، المصطفى الامجد، ابی القاسم محمد، اللہم محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على آلہ آل اللہ المیامین المکرمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد، قال فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا فاطمۃ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اور اس کانفرنس کے مقصد بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات، ان کے فضیلات بیان کرنا مقصود ہیں، اور ایک حدیث وہ بھی خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زبانی۔ اس حدیث میں، حدیث ایک عجیب حدیث ہے، حدیث نقل کرنے والے بھی معصوم ہیں، جس سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ اگر معصوم کسی معصوم کو کوئی تعلیم دے کسی حدیث کے حوالے سے، یا کسی خاص نقطے کے حوالے سے، کسی معارف دینی کے حوالے سے اگر تعلیم دے تو سمجھ لینا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب زہرا فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا احمد المرسلین نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا فاطمہ، تو فاطمہ سے مخاطب ہیں، کسی اور سے نہیں۔ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہیں جو وحی الہی کے نزول کے شخصیت ہیں۔ اسی لیے امام زمانہ نے بھی فرمایا ہے فاطمہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ اب اس کی عظمت دیکھیں، جو خود ائمہ کے لیے حجت ہو تو اس کی عظمت کیا ہے۔ تو اس سے رسول اللہ فرماتے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، من صلی علیکی، جو بھی تجھ پر صلوات بھیجے گا، جو بھی تجھ پر صلوات بھیجے گا، اس کی عظمت کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، ان کے تمام گناہیں بخش دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد
वाले मुहम्मद अज्जल। दुनिया में हमारी कोशिश ये होते हैं कि हम क्या हो, कामयाब हो। कामयाबी के राज ये हैं, कामयाबी की इंतहा ये हैं कि हमें खुदावंद आलम के क़ुर्ब हासिल हो और आखिरत में हमारी गुनाहें बख्शा जाएँ। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या फ़ातिमा, जो भी शख्स तुझसे मोहब्बत करे और तुझ पर सलवात भेजे उसकी गुनाह बख्शा जाएंगे। यहाँ पर नहीं फरमाया है कि उनकी डिग्री क्या है, उन्हें किस तरह के गुनाह बख्शे जाएंगे, बल्कि मुतलकन फरमाया है गफ़रल्लाहु ला, उसकी बख्शिश होगी, उसको उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यहाँ पर कोई क़ैद नहीं है, कोई बंद नहीं है। यहाँ पर बिदून क़ैद व शरत के उनके तमाम गुनाह बख्शे जाएंगे। गफ़रल्लाहु ला सिर्फ यही है नहीं, बल्कि जन्नत के भी डिग्री है, जन्नत के भी मंतिक़े है। और सबसे बेहतरीन मुकाम जन्नत में वो हैं जो अइम्मा-ए-दहार के जवार में हो, उनके साथ हैं हो, उनके हमसाये में हो। वो सबसे बेहतरीन मुकाम है जन्नत के। तो साथ साथ फरमाते हैं रसूलुल्लाह, वल्हिक़ू हू भी, और उससे मुल्हिक़ किया जाएगा किसके साथ? भी, मेरे साथ। गोया कि उनको मेरे साथ महशूर किया जाएगा, मेरे हमरा होंगे। हैसु कुंत मिनल जन्ना, जहाँ जहाँ जन्नत में मैं होगा वहाँ वहाँ पर वो भी होंगे। ये है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की इस्मत। दुनिया में भी हमारी कामयाबी यही है कि हम अहले बैत के साथ हो, और आखिरत में भी हो वो आला तरीन मुकाम जिसकी हमें तमन्ना है, जो कि अहले बैत के जवार में उनके साथ, उनके हमसाये में हो। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो भी मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ मोहब्बत करें और उनके ऊपर सलवात भेजे, तो वो क़यामत में हमारे साथ माशूर होंगे। मैं ज़्यादा आप लोगों के वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, आगा साहब भी, तो इंशाअल्लाह हम उनके बेहतरीन कलाम से मुस्तफ़ीद होंगे। बस रब्बुल इज़्ज़त के दरगाह में दुआ करता हूँ, खुदावंद आलम हम सब को जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ मोहब्बत करने वाले और उनके विलायत के इक़रार करने वालों से करार फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मासूम फरमाते हैं, सबसे कंजूस इंसान वो है जो हमारा नाम सुने और फिर बुलंद आवाज़ से दुरूद न पढ़े। सल्ले अला। अभी अभी आगा अमीनी बहुत खूबसूरत एक रसूल पाक की हदीस आपको सुना रहे थे कि जो जनाब सैयदा पे एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह उसके गुनाह भी बख्श देता है, और क़यामत वाले दिन जहाँ अहले बैत होंगे जन्नत में, वहाँ उनके साथ ही शख्स होगा। सामीन मोहतरम, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की वो अज़ीमुल मर्तबत मलकूती ज़ात अक़दस, जिसकी तारीफ़, जिसकी तमजीद, जिसकी सना, जिसकी नहत अगर हकीकत में कोई बयान कर सकता है तो वह खुदावंद आलम बयान कर सकता है। और अब हकीकत में कुरान मजीद की आयात ही हैं जो जनाब सैयदा की हकीकत से हमें आशना करवा सकती हैं। इसके अलावा या रसूलुल्लाह का कलाम है जो हमें जनाब सैयदा की हकीकत से आशना करवा सकता है। मैं अगर आयात इलाही की तरफ इशारा करूं तो इख्तिसार के साथ बीबी कौन हस्ती हैं, अगर कुरान मजीद में खुदावंद आलम इंसान को मुखातब करके फरमाते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, तो कायनात में सैयदा से बढ़कर अल्लाह ने किसी पर इन्हाम नहीं किया। और अगर मैं कहूँ गैरिल मग़दूबि अलैहिम, तो रसूलुल्लाह की हदीस तमाम आलम इस्लाम की मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है, इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ाए फ़ातिमा व यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा। बातहक़ीक़ अल्लाह उस इंसान से राज़ी होता है जिससे सैयदा राज़ी हो, और इंसान उस पर गज़बनाक अल्लाह होता है जिस पर सैयदा गज़बनाक हो। यानी अल्लाह की इस पूरी भरी हुई कायनात में
اللہ نے اپنے محبوب وہ زبان جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، اس زبان کے ذریعے خداوند عالم نے سیدہ کی یہ تعریف دنیا کو بتائی کہ یہ بی بی اللہ کی رضا اور ناراضگی کا مظہر بن کے دنیا میں آئی ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا تم سے راضی ہو تو کسی اور کی طرف نہ دیکھنا، بس بطول کی طرف دیکھنا۔ اگر بطول راضی ہے تو یقین کر لینا خدا راضی ہے، اور اگر بطول ناراض ہے تو یقین کر لینا خدا ناراض ہے تم سے۔ ثناء بطول اگر کرنی ہے تو پھر آیت مباہلہ میں دیکھیے کہ خداوند عالم نے مرکز عصمت و طہارت کو اپنی گواہی کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ میدان میں لانے کا حکم دیا، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کونین میدان مباہلہ میں آئیں اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے، فقط عیسائی پردہ بطول دیکھ کے سرنڈر کر گئے، وڈرا کر گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیا جملے انہوں نے ارشاد فرمائے؟ انہوں نے اتنا جملہ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا جملہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ ان کے کہنے پر اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ پہاڑ ان کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ تو پھر مجھے عالم اسلام کے سامنے کہ اس حدیث، یہ قرآن مجید کی آیت مباہلہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، اس آیت پہ پورا عالم اسلام کے تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس آیت کی روح سے جو میدان مباہلہ میں ہستیاں گئی تھیں وہ 5 ہی تھیں، اور ان میں سے 5ویں سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی ذات و برکت تھی۔ ایک صلوات خوبصورت ترین سیدہ کی ذات پر پڑھ دیں۔ اور میں یہاں پر یہ جملہ بھی جناب سیدہ کی فضیلت کے عنوان سے ہی بیان کر دوں کہ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان 4 ہستیوں کو رسول خدا اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں گئے تھے؟ باقی بھی تو پورا مدینہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھرا ہوا تھا، صحابیات بھی تھیں، خود امہات المومنین گھر میں موجود تھیں۔ سب کی موجودگی میں نہ رسول اللہ کسی صحابی کو ساتھ لے کر گئے، نہ کسی صحابیہ کو ساتھ لے کر گئے، نہ کسی اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر گئے، صرف ان 4 ہستیوں کو اللہ کے محبوب میدان مباہلہ میں لے کر گئے۔ یہ کیا دکھانا چاہ رہے تھے رسول خدا؟ قیامت تک رسول خدا دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ جب اللہ قرآن مجید میں تم سے مطالبہ کرے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اگر تم کنفیوز نظر آؤ کہ تو یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ مجھے چلنے کا، جن کے پیچھے مجھے چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ میدان مباہلہ میں آ کر دیکھ لینا۔ یہ قرآن کی آیات جناب سیدہ کی جو ہے تعریف بتا رہی ہے، جناب سیدہ کی عظمت بتا رہی ہے۔ وہ بی بی جب انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے، ازواج گھر میں موجود ہیں، اور علامہ سائم چشتی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی البتول، اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ جب چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو اس وقت گھر میں ازواج موجود تھی۔ ایک زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہ آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میں ذرا 1 منٹ رکیے گا ذرا، پہلے میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا تھوڑا سا تعارف میرا دل ہے کہ میں کرواتا جاؤں، کون بی بی ہیں، کس عظمت کی مالک ہیں۔ ازواج میں سے سب سے زیادہ جس بی بی نے حیات مبارکہ پائی ہے وہ بی بی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ۔ یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ حیات میں سب سے زیادہ ہے ازواج میں سے، لیکن احادیث ان سے نہیں پوچھی گئی۔ ذرا اس جملے کو میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں خدا کرے میں سمجھا پاؤں کہ حیات میں سب سے بلند تر مقام ہے، سب سے زیادہ جو بی بی زندہ رہی، حتیٰ کہ کربلا کے واقعے کے دن بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا موجود تھی، اور کربلا کی جو رسول اللہ سے منسوب روایات ہیں وہ اکثر اسی بی بی سے منسوب ہیں، لیکن ان سے حدیث، ان سے روایات نہیں پوچھی گئی۔ یہ درد ہے ہمارا، یہ سادات کا درد ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا فقط یہی وجہ تو نہیں تھی کہ اس بی بی کا تعلق چونکہ جناب سیدہ کے ساتھ تھا، اہل بیت کے ساتھ عشق کا رشتہ تھا اس بی بی کا، اس لیے جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ عشق کا اظہار کیا اس سے آپ نے دین پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ یہ قابل توجہ نکتہ ہے، یہ اختلافی بات نہیں ہے۔ ایک چیز
یہ بیوی، اس بیوی کی ایک عظمت اور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جانے لگے تو تبرکات امامت اسی بیوی کے سپرد کر کے گئے، جناب حضرت ام سلمہ۔ یعنی کتنی عظمت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی کہ امامت، تبرکات امامت کا امین بنا کے جا رہی ہیں۔ وہ بی بی گھر میں موجود ہیں، جب آیت تطہیر نازل ہوئی بی بی آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ میں نے پہلے حوالہ دی ہے، کتاب کا نام ہے البتول، علامہ سائم چشتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، آپ جا کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں روایت، میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا۔ بی بی آئیں، کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ رسول خدا نے فرمایا انت خیر، آپ خیر پر ہیں لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ اچھا اتنا ہی ہے، اگلا جملہ کہوں، چادر کے نیچے جب پنجدن پاک آ گئے نا، پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین آئے چادر کے نیچے جانے کے لیے۔ وہ فرشتہ جس نے کبھی وحی لا کر کسی نبی سے اجازت طلب نہیں کی، وہ بھی آ کر چادر کے باہر ٹھہرا، اس نے بھی پہلے رسول اللہ سے اجازت مانگی پھر چادر میں داخل ہوا۔ کیوں یہ مقام مرتبہ ہے؟ رسول اللہ سے وحی لاتے وقت کبھی اجازت نہیں مانگی جبرائیل نے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے بتا دیجئے، لیکن آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ آج اس چادر تطہیر کے نیچے اس مرکز توحید، اس مرکز اسلام گرانے کی جو صدارت ہے، وہ صدارت رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ صدارت آج بطول کے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج اس بی بی کے پاس اس کی صدارت ہے۔ سامعین محترم، اس بی بی کی عظمت، پھر اس بی بی کی مودت کو خداوند عالم نے دین کا اجر قرار دیا۔ یعنی اگر اس میں کہا کہ فلاں بھی اس میں شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، فلاں بھی، جس کو بھی آپ شامل کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی کے اوپر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنی قبر میں خود اپنے سوال کا جواب دینا ہے، اس میں کسی کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں ہے، جس کو بھی کوئی شامل کرے۔ لیکن انصاف سے اتنا کہیے کہ جب بھی اقربا رسول کی بات ہوگی تو رسول اللہ کے سب سے قریبی کا جب تعارف کروایا جائے گا تو کون کہلائے گا؟ وہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ سب سے قریبی ہستی جو رسول اللہ کی ہوگی، اس ہستی کا نام جناب سیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کی اجرت جب تک سیدہ سے مودت نہ ہو ادا ہی نہیں ہوتی۔ آج کے یہ پروگرام اس حوالے سے بھی امپارٹنٹ ہے کہ آپ جتنے احباب اس نورانی پروگرام میں تشریف لائے ہیں، یہ آج دین کی اجر رسالت ادا کرنے کے لیے بھی آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور فقط یہاں پر نہیں، کائنات میں جہاں کہیں پر بھی، پوری اللہ کی کائنات میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت طاہر کا ذکر ہوتا ہے، جو بھی جس لباس میں بھی ذکر کرتا ہے وہ حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اجر رسالت ادا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث میں اگر آپ کی مرضی ہو، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس کتاب میں یہ حدیث انہوں نے لکھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ان کا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یعرف حق اطرتی، جو بھی میری اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا، ثلاث من احد، وہ تین میں سے ایک ہے۔ ثلاث من احد، جو بھی میرے اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا وہ تین میں سے ایک ہے۔ فرمایا اما منافق، یا یہ شخص منافق ہے، اما ولد الزنا، یا یہ شخص اپنے باپ کا نہیں، یا یہ تیسری بات فرمائی، یا یہ شخص ایسے عالم میں دنیا میں آیا کہ اس کے ماں باپ شریعت نہیں جانتے تھے۔ یہ جملہ میں نے کیموفلیج کر کے بیان کیا آپ کے سامنے۔ تین باتیں حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری نے۔ میں نے کہاں سے نقل کی ہے؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ذبح عظیم سے۔ یعنی اس کا مطلب ہے حدیث متفقن علیہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں
کہ جہاں پر بھی اہل بیت طہار اور جناب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہمیں 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم میں سے کوئی منافق نہیں، جو بھی جس لباس میں بھی، میں نے پہلے ہی کہا ہے، جو بھی جب بھی جہاں پر بھی اہل بیت طہار اور جناب سیدہ کونین کا ذکر کرتا ہے یہ ذکر گارنٹی دیتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اگر منافق ہوتا تو کبھی اس ذکر میں نہ آتا۔ اگر منافق ہونے کی دلیل ہے کوئی اس ذکر کے خلاف فتویٰ دے، میں نے جملہ پھر میں دوبارہ ریپیٹ، منافق ہونے کی دلیل ہے کوئی اس ذکر کے خلاف فتویٰ دے، اور منافق نہ ہونے کی دلیل اس ذکر کی جتنی ممکن ہو سکے اس ذکر کا احیاء کرے، اس میں شریک ہو، ذکر کرے، ذکر سنے، ذکر کو پروموٹ کرے، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر کا احیاء کرنا اور سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کے ذکر کا احیاء کرنا حقیقت میں دین کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ ان ہستیوں کا جتنا ذکر زندہ ہوگا اتنا اللہ کا حقیقی دین لوگوں کے سامنے آئے گا۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں، اور ان تمام ہستیوں کا مرکز و محور کون سی ذات ہے؟ وہ جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی ذات ہیں۔ جب یہ ہستی ہمارے لیے اتنی مرکز و محور ہے تو پھر ہم اس ہستی کا دوسرا پہلو کیوں نہ ڈسکس کریں؟ یعنی یہ تو ایک پہلو ہے نا جو اللہ نے قرآن مجید میں، ابھی میں نے فقط اشارہ کیا چند آیتوں کا، دوسرا پہلو اس ہستی کا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنا کر بھیجا اس کائنات میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کس سے؟ ساری اللہ کی کائنات کے لیے محبوب خدا کی حیات طیبہ کیا ہے؟ نمونہ عمل۔ اب اگر رسول خدا کبھی کسی جگہ پر یہ کہہ دے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، آپ بی بی کے متعلق یہ تصور کرنا، پہلے رسالت کو سمجھیے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو تم رسول سمجھتے ہو تو پھر مانو کہ یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی سمجھتے ہو تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر نور سمجھتے ہو تو یہ نور کا ٹکڑا ہے، اگر رحمت للعالمین سمجھتے ہو تو یہ اسی رحمت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہو تو اسی اسوہ اور نمونے کا ہونے کا ایک ٹکڑا ہے جناب سیدہ۔ یعنی جب تک مصطفیٰ کے ساتھ سیدہ کے کردار کو نہ ملایا جائے اس وقت تک دین کا اسوہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ عظمت سیدہ کی، یہ مقام سیدہ کا کہ جب تک رسول کے کردار کے ساتھ بطول کا کردار نہ ملایا جائے، رسول اللہ مردوں کے لیے کامل رول ماڈل ہو سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے کسی ایسے نمونے کی ضرورت ہے جس کی زندگی کا پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اس کی حیات طیبہ میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہ گزرا ہوا ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہا ہو، وہ دین کے دائرے سے باہر رہا ہو۔ کس پوری نگاہ میں ڈالیے پھر کون ہے ایسی ہستی جو ایسا کامل نمونہ کون آپ کو نظر آئے گا؟ وہ آپ کو صرف سیدہ کونین کی ذات نظر آئے گی جس نے آنکھ کھولی ہے تو رسالت کی گود میں، جس نے تربیت پائی ہے تو رسالت کی گود میں، جس نے خدمت کی ہے تو رسالت کی، اور وہ بھی اس حد تک خدمت کی ہے کہ رسول کو 8 سال کی بیٹی کے متعلق ساری کائنات کے سامنے کہنا پڑ گیا انت ام ابیہا، تم نے اتنی میری خدمت کی ہے بیٹی ہو کر کہ تم باپ کی بھی ماں ہو۔ کیا یہ بی بی رول ماڈل نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ جب تک اس بی بی کی حیات طیبہ کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے، اچھا کون سی زندگی رول ماڈل بنائیں؟ رسول اللہ کی زندگی میں جو زندگی گزاری ہے وہ، یا رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد کی رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بعد کے اوپر امت مسلمہ میں اختلاف ہے۔ 75 دن بی بی زندہ رہیں، 95 دن بی بی زندہ رہیں، 45 دن بی بی زندہ رہیں، 3 مہینے زندہ رہیں، 6 مہینے۔ مثلا ایک روایت ہے 13 جمادی الاول بی بی کی شہادت کا دن ہے، ایک روایت میں آج آنے والی شب شہادت ہے،
اور 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت اکثر وہ 3 رمضان المبارک کو بی بی کی شہادت یا وفات مناتے ہیں۔ 6 مہینے سے زیادہ کو تو نہیں کہہ سکتے، یعنی 45 دن سے روایات شروع ہوتی ہیں اور حد اقل روایت 6 مہینے کی ہے۔ یہ 6 مہینے کی زندگی کیا یہ نمونہ عمل نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ پہلے والی تو ہے، یہ 6 مہینے والی نہیں ہوگی۔ جب پہلے والی بھی ہے، ماننا پڑے گا کہ یہ 6 مہینے والی بھی اگر ہے تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بی بی نے ان 6 مہینوں میں بعد از رسالت جتنے بھی کام کیے ہیں ان سارے کاموں میں اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے۔ آج اگر تم کربلا کو یہ کہتے ہو کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو دین نہ بچتا، تو اتنا تو سوچو کہ بطول اگر اولاد کی ایسی تربیت نہ کرتی تو دین کون بچاتا؟ کون بچاتا دین؟ اگر جناب سیدہ یہ خود خطبہ دے کر اپنی بیٹی کو نہ بتاتی کہ جب مشکل وقت آئے تو بیویاں گھر نہیں بیٹھا کرتی، میدان میں اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کے شانہ بشانہ ہو کر دین کا دفاع کرتی ہیں، تو کون جناب ثانی زہرا کیسے آتی اور شام میں جا کر یزید کے دربار میں اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں خطبے دیتی؟ یہ بی بی نے اپنے عمل سے تربیت کی۔ اسی لیے 11 اماموں نے یہ متفقون علیہ کہا کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی ساری کائنات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ وجدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ کو ہم 11 اماموں پر اللہ نے حجت بنایا ہے۔ جو بی بی جس بی بی کا کردار و گفتار اللہ کی ساری کائنات پر 11 معصوم اماموں پر حجت بن سکتا ہے، اگر ہم تمام امت مسلمہ مل کر اس بی بی کے کردار افکار کو، نظریات کو، اس بی بی کی سیرت کو، اسوہ کو، نمونہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ یقیناً سیدہ بھی راضی ہوں گی، اور جس سے یہ یقین ہو جائے کہ مجھ سے بطول راضی ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ مجھ سے رسول راضی ہے، اور جس کو یقین ہو جائے مجھ سے رسول راضی ہے، پھر اسے یقین ہونا چاہیے کہ مجھ سے خدا بھی راضی ہے۔ اس لیے اگر خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک رسول راضی نہ ہو، اور رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بطول راضی نہ ہو۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ خداوند عالم ہمیں سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بی بی کی سیرت و اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالموں، نمرودوں، فرعونوں، طاغوتوں کے مقابلے میں جس طرح جناب سیدہ کونین اور ان کی اولاد اطہار نے قیام کیا ہے، ہمیں بھی اپنے زمانے کے یزیدوں اور فرعونوں کے مقابلے میں اس طرح قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات پر محمد و آل میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجلس وحدت مسلمین راولپنڈی، ان کی ٹیم کا اور محترم صدر کا، اور ساتھ ہی معزز تشریف لانے والے علماء اکرام اور علماء دین کا، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علامہ اکبر کاظمی صاحب کا، اور آپ سب کا کہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کر ایک ایسی محفل کو، ایک ایسی نشست کو برگزار کیا، انعقاد کیا کہ جس کا حتمی نتیجہ انشاءاللہ قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہے انشاءاللہ۔ اور میں باقی اسے سعادت سمجھتا ہوں گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے دوستوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، کہ یہ ایک لطف الہی ہے کہ کریم اللہ مجھے بھی اس محفل میں چند منٹ خدمت کرنے کا اور یہاں موجودگی کا موقع دیتا ہے۔ شاید ہمارے پاس اپنے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ کوئی عمل پیش کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ ہماری نجات ہو جائے، مگر یہ کہ در سیدہ سے کوئی خیرات مل جائے اور ایسے کسی نشست میں حاضری کے نتیجے میں ہماری نجات اور بقا کا کوئی سبب جو ہے وہ بن جائے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ ایسی ہی محفل میں سے ایک محفل ہے، اور انشاءاللہ در سیدہ سے ایسی ہی انشاءاللہ توقع ہے۔ آج اس موضوع کو، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے
اور میں تھوڑا سا 2 یا 3 پہلو ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ پہلا نقطہ جو میں یہاں انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں سے یہ توقع رکھیں گے کہ آئندہ جب بھی موقع ملے تو یہ نشست جو ہے، یہ اس طرح کا پروگرام، اس میں ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا، خیران کا حق زیادہ ہے، تو کوئی ایسا پروگرام کا انعقاد کریں کہ جس میں، چونکہ یہاں محدود نشستیں ہیں حال میں، یہ بہت اچھا پروگرام ہے عوامی جگہ پہ کرنا، لیکن اگر کوئی ایسا انتظام ہو سکے کہ ہماری بہنیں زیادہ تعداد میں شریک ہو سکیں تو یہ زیادہ اچھا میسج بھیجنے کا سبب بنے گا۔ میں بھی انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں، اگر اس موضوع کو آپ کو بڑھانا پڑے گا تو میں شخصی کیپیسٹی میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ نقطہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روش رہی ہے، ماشاءاللہ علماء کرام اگر زاہد ہمارے خوب بہترین دوستوں میں سے تشریف رکھتے ہیں، روش رہی ہے تو وہ پیغمبر اصول کو بیان کرتے ہیں، پرنسپلز کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا پرنسپل شخص نہیں ہوتا، پرنسپل ویلیوز اور قدریں ہوتی ہیں، اور آپ اشخاص کی طرف رجوع نہیں کراتے بلکہ ویلیوز کی طرف رجوع کراتے ہیں۔ لہٰذا عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اگر سچ ہو یا یہ نیکی ہو تو اس طرف جانا ہے، فرد کی طرف رجوع نہیں کرایا جاتا۔ لیکن 2 ہستیوں کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش بالکل بدلی ہوئی ہے، یہ حکم خدا سے، یہاں ایسا کوئی معیار بیان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ہے، ایک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر علی حق پر ہوں تو علی کا ساتھ دینا ہے، بلکہ کہا کہ اگر ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور علی ایک طرف ہوں تو علی کی طرف چلے جانا ہے، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا۔ یعنی ہر ایک کے لیے معیار خود علی معیار ہیں، یعنی یہاں پرنسپل بھی علی ہیں، ویلیو بھی علی ہیں، قدر بھی علی ہیں، اصل بھی علی ہیں۔ اور دوسرا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے پاس آنے سے پہلے تحریک منہاج القرآن نے ایک علمی کام کیا ہے، اور انہوں نے صحیح ستہ سے اور اپنی جو صحیحین ان کتابوں سے تقریباً 70 احادیث کا مجموعہ جمع کیا، 70 احادیث کا مجموعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ یقین کریں وہ تمام کا خلاصہ یہ ہے، میں اپنے الفاظ نہیں بیان کر رہا ہوں، ان سب کا میں تقریباً گو تھرو کیا ہے میں نے ان کو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے جناب سیدہ کو یا جناب سیدہ نے کوئی کام کہا اور اس نے نہ کیا اور وہ غضبناک ہوئی، نہ جناب سیدہ کو مطلق کہا، جس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، کوئی واسطہ نہیں چھوڑا۔ جناب سیدہ کو بھی خود پرنسپل اور اصل قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ کسی نے ناروا ان کو ناراض کیا، بلا وجہ ناراض کیا، نہ کہا جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا، کائنات کا کوئی فرد آ جائے گا اگر وہ جناب سیدہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، پیغمبر بھی ناراض ہیں، خدا بھی ناراض ہے۔ یہ بہت ڈیفرنٹ انداز ہے، یہ اہل بیت کے لیے اور بالخصوص ان 2 ہستیوں کے لیے یہ بہت مختلف انداز ہے، اور یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ خدائی ہے، یہ تمام جو اہل سنت برادران کے مصادر ہیں ان کے اندر سے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ خود ہستیاں معیار ہیں، آپ نے کچھ معیارات کو لا کے ان ہستیوں کو نہیں پرکھنا کہ کیا پیغمبر نے جو معیار دیے تھے ان معیارات کے اوپر یہ پورا اترتی ہیں، یہ نہیں، یہ باقیوں کے لیے ہیں، یہ ہستیاں خود معیار ہیں، اور ان ہستیوں سے ولا اور محبت رکھنا خود معیار ہے۔ جو ان سے ولا اور محبت نہیں رکھتا وہ جنت کی طرف جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ قلب مطہر پیغمبر کی طرف اس کی طرف رضا کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت مختلف عنوان ہے۔ جب جناب سے میں واقعاً حیران ہوتا ہوں، اٹھا کر دیکھیں ساری روایات، اٹھا کر دیکھیں یہ اس گھرانے کے بارے میں جناب سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام، آپ اٹھا کر دیکھیں یہ روایت بھی کتنی مختلف ہے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، یا بھائی نام ہے ایک مولا علی کا علی، نام لینے کے بارے میں تو نہیں ہونا چاہیے، عموماً کہتے ہیں بھی نام لینے سے وہ کیا ہوتا ہے،
ان کی فضائل بیان کریں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں ساری روایات اتفاق کرتی ہیں علی ایسا لفظ ہے، اس کا نام لینا، اس کا سوچنا، ان کا تصور کرنا، ہر چیز کے اندر ثواب ہے. علی کا لفظ جو زبان کے اوپر آتا ہے یہ خود اپنے اندر ایک ثواب رکھتا ہے. یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عنوان ایسا ہے. لہٰذا ایک تو ہمیں اس عنوان کو سمجھنا ہے. اب جب اس عنوان کو سمجھ میں آتے ہیں، واقعی میرے لیے یہ انہی احادیث میں سے جو میں نے 72 پڑھی، چونکہ وہ لمبی احادیث ہیں، ان میں سے ایک جو میں نے بیان کیا وہ یہ نقطہ تھا کہ تقریباً سب جگہوں پہ ایک بات ضرور یہ بیان کی تھی بیزا تو رسول اللہ کی، اور ایک دوسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ روز محشر اولین سواری جو ہے، یہ میں ابھی اہل سنت مصادر کی بات کروں، وہ رسول خدا کی ہوگی، اور دوسری سواری جو ہے وہ جنت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہوگی. اور میرے لیے جو انٹرسٹنگ تھا وہ یہ تھا کہ انبیاء گزریں گے، اوصیاء گزریں گے، شہداء گزریں گے، صالحین گزریں گے، نیک بندے گزریں گے، کسی کے لیے یہ صدا نہیں آئی. لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری گزرے گی تو صدا آئے گی. صدا انبیاء کے لیے بھی ہے، صدا اوصیاء کے لیے بھی ہے، صدا شہداء کے لیے بھی ہے، صدا کائنات کے نیک ترین افراد کے لیے بھی ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب جو سواری گزرنی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری گزرنی ہے. واقعی عجیب ہے، یہ بروز محشر کا عالم بیان ہے. لہٰذا معمولی بات نہیں ہے کہ آج اس نشست میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، ان کا عنوان ہو، اور اللہ ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا پارٹ بنیں. ہمیں اس پہ جا کے نوافل پڑھنے چاہیے اور کریم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نشست کا اللہ نے ہمیں ایک حصہ بنایا ہے. اب دوسرا پہلو جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، عموماً ہم جناب سیدہ سلام اللہ، مولا علی نہیں مشکل کشا، جناب سیدہ بھی مشکل کشا ہے، لیکن ان کی مشکل کشائی کا انداز کیا ہے. تو ہم جب عموماً یہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بزرگان اور بچوں کے لیے بھی بالخصوص، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے جن لوگوں سے ہم عموماً محبت کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے جن کو ہم رول ماڈل کہتے ہیں، نمونہ عمل. ایک وہ ہیں جن کو ہم ہیرو کا رول دیتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ بہت اہم فرق ہے، میں اس کو نتیجے کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. جو ہستیاں ہیروئک ہیں ان کو آپ محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پسند کرتے ہوں، لیکن ان کو گھر میں نہیں لاتے، گھر کا حصہ نہیں بناتے. وہ ممکن ہے کسی خاص چیز کا کوئی بہت اچھا پینٹر ہو، اس سے آپ کو محبت ہو، ممکن ہے وہ بہت اچھا شاعر ہو، وہ بہت اچھا کھیل والا کوئی ہو، لیکن وہ گھر میں لانے والا نہیں ہوتا. لیکن جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں لانے والا ہوتا ہے. جب رول ماڈل آپ کسی کو بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے گھر میں اس طرح لانا ہے کہ گھر کا تمام گھر اس سے استفادہ کرے. اگر کائنات میں کوئی ایسی ہستی اس طرح کا رول ماڈل ہے کہ اس رول ماڈل سے سارے رول کلیئر ہو جاتے ہوں تو عجیب رول ماڈل ہے. وہ رول ماڈل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جب ان کو اس طرح وسط میں اور اس طرح محور کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ دعا کے اندر بھی ہے کہ جب جناب سیدہ کا نام لیا جاتا ہے اور کہا وہ جن کے بابا، وہ جن کے شوہر، وہ جن کے بیٹے، لہٰذا محوریت جو حاصل ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہے. یہ جو رول ماڈل ہیں آج ہمارے گھر کرائسس کے اندر ہے. ہمارے گھروں میں دو طرح کے بحران ہیں. ایک ہمارے گھروں میں یہ بحران ہے کہ آج ہماری نیا ماڈرن دور آ گیا ہے، اس لیے میں کہتا تھا یہ ہمارے خائران کے ساتھ زیادہ شیئر ہونے والا دور آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں جی آج خواتین اس طریقے سے اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. آج سوسائٹیاں ہمارے گھر کلیپس کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے باہر کے امور بھی انجام دینے ہیں، انہوں نے جاب بھی کرنی ہے، انہوں نے فلاں جگہ پہ بھی جانا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ گھر کے اندر اس طرح ریسپانسبلٹی ادا نہیں ہو سکتی جیسا کہ آج سے کچھ مدت پہلے خواتین ادا کیا کرتی تھیں. لیکن جب آپ رول ماڈل کے طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے جائیں گے تو جناب سیدہ آپ کو عالمہ بھی نظر آئیں گی، مبلغہ بھی نظر آئے گی، رہنما بھی نظر آئیں گی. جناب سیدہ خواتین کو مسئلے بتاتی بھی نظر آئیں گی، ان کو ہدایت دیتی بھی نظر آئیں گی. لیکن جب گھر کے اندر جائیں گے تو جناب سیدہ سلام
اللہ علیہ مولا علی علیہ السلام کی بہترین ساتھی بھی نظر آئیں گی، حسنین کریمین کی بہترین ماں بھی نظر آئیں گی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہترین پرورش کرنے والی بھی نظر آئیں گی، جناب فضہ کی بہترین آقا زادی بھی نظر آئیں گی، اور ایک گھر کے اندر ایسا نورانی ماحول کریٹ کرتے نظر آئیں گی کہ اس گھر کا جو نتیجہ ہے وہ کربلا کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس گھر کا جو رزلٹ ہے اس کے نتیجے میں یزیدیت مسمار ہوتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کربلا کو بپا کرنے کے لیے خانوادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بنانا لہٰذا اس ہستی کو ہمیں اپنے گھروں میں رول ماڈل کے طور پہ لانے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں محبت کرنے کی صرف ضرورت نہیں ہے، محبت کے بغیر نہیں ہوتا ہے کام، لیکن یہ محبت ایک رول ماڈل کی شکل میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی ماؤں کو بھی یہ رول ماڈل دکھائیں، ہم اپنی بہنوں کو بھی یہ رول ماڈل دکھائیں، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ رول ماڈل دکھائیں، ہم اپنی فیملیز کے لیے یہ رول ماڈل دکھائیں تاکہ ہماری فیملیاں سٹیبل ہوں، تاکہ ہماری فیملیاں نہ ٹوٹیں، تاکہ ہماری فیملیاں کرائسس کا شکار نہ ہوں۔ اور یہ جو موجودہ دور کی ایک یلغار اور بحران ہے، اس بحران سے بھی نکل پائیں، وہ انفرادی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہوں اور اجتماعی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس عنوان سے ہمیں یہ آج کے دن یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو لٹریچر ملے، جو ان کی سیرت کے حوالے سے مواد ملے، وہ ہم اپنے گھروں کے اندر لے کے جائیں، وہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو اور اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنی فیملی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو گھر آئیڈیل گھر بنیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرا کرائسس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ جیسے میں نے کہا پہلے والا کہ عموماً خواتین کہتی ہیں کہ اب جو ہے نا، چونکہ ایک کلچر ہے، برابری ہے جی، اس ٹائپ کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں تو فیملی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہ بھائی نہ، سارے دین کی ذمہ داری تم نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ ملک کے حالات خراب ہیں، علاقے کے حالات خراب ہیں، ٹیررزم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ساری دین کی ذمہ داری تم نے ہی سنبھالنی ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھو۔ بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، یہاں کے کرائسس کے اندر بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے، یہاں راجہ بازار کرائسس کے اندر بھی بات۔ لیکن جن گھروں کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسا رول ماڈل ہے نا، وہاں خواتین، میں نے یہ بھی خود دیکھا ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر تھا، وہاں اتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، 8 بازار تھے، 8 بازاروں میں تمام اہل تشیع کی جو دکانیں ہیں اور ان کا بزنس ختم ہو گیا تھا، وہاں گلیوں کوچوں کے اندر خون بہا تھا، کوئی ایسا ایریا نہیں تھا جہاں پہ ہمارے لوگ شہید نہیں تھے۔ ایک وقت میں ایک جگہ پر شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کا جنازہ تھا، میں وہاں موجود تھا، جنازے کے اوپر پھر حملہ ہو گیا، کوارڈینیٹڈ اٹیک جس کو کہتے ہیں، کئی لوگ شہید ہو گئے، درجنوں لوگ شہید ہو گئے۔ اب ان شہداء کے جنازے کی بات تھی اور پریشر لایا گیا کہ جناب نہیں، ان جو شہداء کا جنازہ جو ہے نا اب آپ نہیں کر سکتے، ان کیونکہ پھر کوارڈینیٹڈ اٹیک کا خطرہ ہے، لہٰذا اب آپ کیا کریں گے، ہم آپ کو گاڑیاں دیں گے پولیس کی اور ایمبولینس دیں گے، ان میں لاشیں جائیں گی، آپ سیدھا کوٹلی امام حسین علیہ السلام جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے وہ خاندان کے 10 افراد ساتھ ہوں گے اور وہاں جا کے تدفین ہوگی، نہ ریلی ہوگی، نہ جلوس ہوگا اور نہ ہی عوامی طور پہ تشیع جنازہ ہوگا۔ اس پہ بڑے سطح پہ خوف تھا اور خوف کے نتیجے میں مرد چپ کر رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے انگلیاں پکڑی، ان کو پکڑ کے حسینی چوک سے گھروں سے باہر نکلی، جب وہ نکلی تو مردوں کو نکلنا پڑا، اور اتنا تاریخی عظیم الشان احتجاج وہاں پر ہوا کہ پتہ لگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان مولا علی کے غلاموں کی سرزمین ہے، اگر یہ نہ نکلتے وہاں کیفیت نہیں بدلی جا سکتی تھی۔ میں یہ بھی ماننا ہوں کہ اگر یہاں کی سرزمین پہ، اگر کوئٹہ کی سرزمین سے، راولپنڈی کی سرزمین پہ جہاں ہم نے سینکڑوں لاشیں اٹھائے ہیں، وہاں پر اگر یہ پیغام آگے بڑھا ہے تو ان گھروں کے نتیجے میں بڑھا ہے جن گھروں کے اندر جناب سیدہ رول ماڈل تھیں اور خواتین نے کہا ہمیں بچے نہیں چاہیے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے اسلام پہ قربان ہو سکتے ہیں، اگر حسنین کریمین اسلام پہ قربان ہو سکتے ہیں، اگر نبی کا گھرانہ اسلام پہ قربان ہو سکتا ہے تو تم کیا چیز ہو، نکلو گھر سے باہر اور اس دین کی نصرت کے لیے میدان میں نکلاؤ۔ یہ نتیجہ دیتا ہے جب یہ گھر کے اندر ماحول ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا پہلو ہے کہ جہاں ہماری بقا ہے، مکتب تشیع کی بقا عام مکاتب کی طرح نہیں ہے، نہ مکتب تشیع کی ٹاسک عام مکاتب کی طرح ہے، نہ ذمہ داری عام لوگوں کی طرح ہے، اور نہ ہی ان کی بقا عام لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر تیسری بات
میں نے لفظ کہا تھا نا مشکل کشا، یہ بھی میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بھی میں وہ جو ہم نے ایک لحاظ سے خود دیکھی. ایک تو صلوات پڑھیے محمد والا صلی اللہ. بڑے کرائسس آ گئے. بڑے کرائسس میں جب پوری سوسائٹیاں کرائسس کے اندر چلی گئی، عراق کرائسس کے اندر چلا گیا، شام کرائسس کے اندر چلا گیا، لوگوں نے، میں پاکستان کی بھی بات کروں گا صرف ایک اختصار کے ساتھ نتیجہ دینے کے لیے. مجھے یاد ہے میں پارا چنار کے جنگ کے دوران اس علاقے میں گیا، 4 سال کا محاصرہ آپ کو یاد ہوگا. تو محاصرے کے ایک علاقہ ہے جو جہاں بوتل مورچہ معروف ہے، اس کے ساتھ باغ زئی کا علاقہ ہے. یہاں اگر کوئی پارا چنار کے ہوں گے وہ جانتے ہیں. محاصرہ تھا اس کا، بوتل مورچے کے اوپر دہشت گرد قابض تھے. انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں سے رابطہ کیا کہ بھئی اس مورچے کو کیسے آزاد کرائیں، چونکہ اس وقت تک ہمارے لیے رستہ متبادل ممکن نہیں تھا، چونکہ مین رستہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے ہاتھ میں تھا. متبادل رستہ ممکن نہیں تھا کہ متبادل رستہ کیسے بنائیں جب تک یہ والا جگہ آزاد نہ ہوتی. مورچے کو بوتل مورچہ کہتے ہیں، علاقہ باغ زئی ہے، یہ لور کرم کا علاقہ بنتا ہے. تو اس موقع پر سارے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ملٹری لوگوں کو بلایا جن کا سابقہ بیک گراؤنڈ تھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیسے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ مورچہ بالکل بوتل کی شکل کا تھا، آپ خود اندازہ کریں. تو جو ٹاپ کے اوپر جگہ ہوتی ہے وہاں پہنچنا نیچے سے آسان نہیں ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ نیچے بہت سارے ایریا کے اوپر ڈومیننٹ کرتا ہے، وہ بہت سارے ایریا کو وہ موومنٹ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. اور دہشت گردوں کو پیچھے سے ایک گاؤں کی خاص سپورٹ حاصل تھی باغ زئی کی، اور وہ گاؤں سے وہاں ہر سپلائی پہنچ رہی تھی اور آگے ٹوٹل ویلی تھی. تو کوئی آپ کے پاس رستہ نہیں تھا کہ کیسے آپ آزاد اختیار کریں. حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ایک طرف وزیرستان کا علاقہ تھا، ایک طرف دہشت گرد خود آپریٹ کر رہے تھے. ہمارے لوگ 4 سال سے محصور تھے، غذا خوراک دوا نہیں پہنچ رہی تھی. ایسے موقع پہ وہاں ایک میٹنگ ہوئی. جب انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو آپ کو آرٹلری چاہیے، اس کے لیے تو آپ کو میزائل چاہیے، یہ تو بوتل مورچہ اس طریقے سے فتح نہیں ہو سکتا ہے جو یہاں کی کیفیت ہے، آپ کے پاس تو اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. اب یہ میں بات کر رہا ہوں وہاں اس گاؤں کی، میں خود چونکہ اس کے چند گھنٹوں بعد وہاں پہنچا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آج توسل ہے جناب سیدہ سے، اور ہم اس توسل کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ لڑیں گے. اور وہ بتاتے ہیں کہ اس دن تقریباً 40 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے، اور اس دن کا شعار جو ہے وہ شعار بدل گیا تھا. اور پہلی بار ایک شعار انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور وہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اس سے پہلے عموماً جو شعار تھے وہ کربلا کے حوالے سے تھے، جو آپس میں ان کے شعار چلتے تھے. لیکن پہلا جو لبیک یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ ان کا شعار تھا. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم عموماً لبیک یا حسین کے شعار کے ساتھ کرتے تھے. جب ہم نے کہتے ہیں اٹیک کیا اور ہر طرف سے اٹیک کیا، دشمن یہ سمجھا کہ کئی طرف سے حملہ ہو گیا ہے، چونکہ اکثر، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تک تو چونکہ وہ شعار مختلف ہوتا تھا تو یہ کوئی نئی افواج جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور وہ اس پینک اور خوف کے اندر اس طریقے سے فرار ہوئے جو میں نے خود دیکھا. آدھی پکی ہوئی روٹیاں اور آدھی پکی ہوئی دیگیں میں نے درجنوں کی تعداد میں خود وہاں پر دیکھی جو دشمن چھوڑ کر چلا گیا. میں نے جب ان سے پوچھا یہ کس کی بنیاد کے اوپر تم نے اتنی بڑا فتح حاصل کی ہے کہ جس کے لیے تم کہتے تھے فوج ہو، آرٹلری ہو، تو تب بھی یہ مورچہ فتح نہیں ہو سکتا. کہا یہ مورچہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے فتح ہوا. اتفاقاً یہی سلوگن تھا، لبیک یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھا، لبیک یا زہرا سلام اللہ علیہ تھا. اور یہ پاکستان کی ایک بات ہے جو آپ بہت سارے لوگوں سے تصدیق کر سکتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے. ایک معروف واقعہ علامہ قبلہ راج صاحب بیان کرتے ہیں. ایک
خاتون جس کے بچے شہید ہو گئے سیریا کے اندر جنگ کرتے ہوئے، جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد ان کی والدہ پریشان ہو گئی، اس لیے پریشان ہوئی کہ اس نے کہا میں نے تو سید حسن کو اپنے بچے لبنان کی سیکیورٹی کے لیے دیے تھے، اسرائیل کے مقابلے کے لیے دیے تھے، یہ تو شام کے اندر جا کے داعش سے مقابلے میں شہید ہوئے، یہ تو کوئی اور لڑائی ہے، یہ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ تو شام والا مسئلہ ہے، تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ پریشان ہوئی اور اس نے جناب بی بی پاک سے توسل کیا کہ اے بی بی مجھے میرے دل کو مطمئن کر، اگر یہ صحیح جگہ پر تھے تو مجھے اطمینان عطا کر کے یہ واقعتاً یہ صحیح شہادت ہوئی ہے، ورنہ یہ ہم نے تو اس کام کے لیے نہیں دیے تھے۔ اس کے بعد انہی کا ایک اور بھتیجا بھانجا وہ بھی اسی طریقے سے اسی دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا حصہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خواب میں اس کو یہ کہتی ہیں کہ تم اپنی فلاں خاتون جو اس کی رشتہ دار تھی ان کو کہو کہ تمہارے دونوں بیٹے جو شہید ہو گئے ہیں وہ میرے پاس ہیں، میری خاص پناہ کے اندر ہیں۔ اب یہ جیسے ہی اس کو یہ خواب آئی تو اس نے فون کیا، خاتون کو فون کیا۔ اب خاتون نے یہ بات تو اپنے دل کے اندر رکھی تھی، اس نے تو کسی سے بیان نہیں کی ہوئی تھی، تو اب جو ہے یہاں پر یہ خود سید حسن نے قبلہ راج صاحب کو سنائی۔ اب اس نے سوال کیا اپنے آپ سے، یا سید حسن نے اس پہ کہا کہ آخر کیوں اس خاتون کو خود جواب نہیں آ گیا؟ خود بھی تو جواب آ سکتا تھا نا، خود بھی تو اطمینان آ سکتا تھا نا۔ کہتا نہیں، خود انسان وسوسہ کرتا ہے، چونکہ وہ خود شک کے عالم میں تھی تو خود ہی اگر کوئی اور چیز دیکھ لیتی تو وسوسہ کرتی کہ شاید میرے دھیان اور شاید میں سوچنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن وہ اس کی فیملی کا رشتہ دار جس سے اس نے ذکر نہیں کیا تھا، کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، اس کو اس طرح کی خواب کے آنے کے بعد شک کی گنجائش رفع ہو گئی، اور جب اس نے جا کے فون پہ کر کے اس کو یہ بتایا کہ تمہارے بیٹے جناب سیدہ کی پناہ کے اندر خوش ہیں، تو اسے پتہ چل گیا، اور اس کے بعد ساری زندگی اس نے یہ اشتباہ نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید فیملی نے بھی شہید دیے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو آپ نے مکتب اہل بیت نے ظلم کے مقابلے میں شام میں، عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں جو جنگ جیتی ہے، یہ جنگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے توسل کے نتیجے میں جیتی ہے۔ یہ جنگ اس توسل کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے تھے۔ اور آج بھی جو اس وقت وہاں ایک تبدیلی فلسطین کے اندر آ رہی ہے، اس تبدیلی کے اندر بھی جو بنیادی نتیجہ ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے یہ قربانیاں دیتے تھے ہمارے اہل سنت برادران، اللہ ان کو واقعتاً توفیقات خیر میں اضافہ کرے، یہ بہت قربانیاں دیتے تھے، لیکن قربانی جب کربلا سے آشنا ہوتی ہے نا تب نتیجہ دینا شروع کرتی ہے، جب کربلا کے ساتھ متمسک ہوتی ہے نا تب یزیدیت کے تخت لرزنے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حسینیت کے ساتھ اٹیچمنٹ چاہیے، اس کے لیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تمسک چاہیے، لہٰذا پہلے جو تبدیلی تھی وہ یہاں یہ نہیں تھی، یہ قربانیاں دہائیوں سے دے رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے کربلا اور اس طریقے سے خانوادہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہوا تھا۔ اور یہ میں ابھی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ابھی چند دن پہلے پیر ریاض حسین شاہ جو اہل سنت کے اتنے بڑے امیر ہیں، انہوں نے ابھی بیت المقدس کے امام مسجد کا وہاں کا نقل کیا ہے، جس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ میں نے جناب سیدہ کا ذکر نہیں کیا، میں نے حسنین کریمین کا ذکر نہیں کیا، میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کی ساری زندگی اس در کی خدمت کرتے ہوئے گزاروں گا۔ اور یہ ابھی ہوا ہے، اس جنگ کے دوران ہوا ہے، اور چونکہ میں بیان کرتا تو لوگ کہتے ہیں شوہر اپنے تعصب کی وجہ سے بیان کیے ہیں، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ پیر سید ریاض حسین شاہ اہل سنت کے امیر جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہوئے نتیجہ دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو پتہ چل گیا ہے نتیجے میں علی علی کرنا ہے، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے نتیجہ علی و زہرا سلام اللہ علیہ کے در کی طرف جانے میں۔ تو وہاں جو نتیجہ ملا ہے وہ بھی اس لیے ملا ہے کہ اب وہ لوگ در زہرا سے آشنا ہونا شروع ہو گئے، اب ان کی ماؤں کے اندر یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے کہ اب جب وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ذہنوں میں کربلا بسا کے جاتے ہیں، اپنے ذہنوں میں ایک ماڈل جناب امام حسین علیہ السلام کا بچا کے جاتے ہیں، اپنے ذہنوں میں اپنے بچوں کو تمسک کرتے ہیں کربلا والوں کے ساتھ، لہٰذا اب انہیں وہ درد تو ہوتا ہے لیکن اس درد کے لیے ماڈل سامنے آ جاتا ہے۔ اگر جناب علی اکبر، اگر جناب علی اصغر، اگر جناب قاسم، اگر یہ ہستیاں قربان ہو سکتی ہیں تو ہمارے بچے کیوں قربان نہیں ہو سکتے؟ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یزیدیت کے تخت ہلنے شروع ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے در پر آنا یہ آپ کے خاندانوں کو ہی نہیں بچاتا، یہ ان کی تربیت ہی نہیں کرتا، یہ ان کو صرف انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر صحیح جگہ پر کھڑا نہیں کرتا،
بلکہ یہ مانوی طور پر بھی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ جو جناب سیدہ کے ساتھ متمسک ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو گزن نہیں پہنچا سکتی جب جناب سیدہ آپ کا پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ شام میں دیکھا, یہ عراق میں دیکھا, یہ پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی آپ پاکیزہ ہستیاں اور شخصیات جو ہیں وہ اس کاز کو اور اس پیغام کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گی, اور ہمیں اس در کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوں گے کہ ہم ان کو آئیڈیلائز بھی کریں گے, ہم ان کو اپنے لیے رول ماڈل بھی قرار دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے در سے رہنمائی بھی اس طرح لیں گے کہ بڑی سے بڑی یزیدی طاقت کو اس در کے ساتھ حاصل شدہ تمسک کے نتیجے میں ہم ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری یہ کہنا چاہوں گا, میں مختلف روایات مطالعہ کر رہا تھا, کرتے کرتے نا ایک روایت بہت سخت لگی, کئی بار پڑھا, اسی کا خلاصہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں ایک حاضری کے طور. یہ روایات جناب عمار سے. جناب عمار کہتے ہیں کہ میں ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دق الباب کیا, مولا نے سوال کیا, میں نے کہا میں ہوں. کہا آ جائیں. کہا مولا کی خدمت میں پہنچ گیا. دیکھا مولا کا چہرہ گرد آلود ہے. میں نے دیکھا مولا کی نگاہیں حسین ابن علی کی طرف ہیں. میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا جب یہ کیفیت ہوئی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آواز بڑھنا شروع ہو گئی. ایسے لگا جیسے حالت غم طاری ہو گئی. اونچی اونچی آواز سے سب رونے لگ پڑے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ نہیں. سب رونے لگ پڑے. کہا جب تھوڑی گرد تھمی, تھوڑا رونے کا مرحلہ کم ہوا, آنسوؤں کا مرحلہ ذرا کم ہوا, کہا میں نے علی علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا یا علی, آپ تو صبر کی بات نہیں کرتے تھے, آپ تو نہیں کہتے تھے کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے, آپ صبر کیوں نہیں کر رہے؟ تو مولا کائنات نے میری طرف دیکھ کر گریہ کناں آنکھوں سے کہا, اے عمار, میں جناب زہرا پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں جب جناب زہرا کی بات کرتا ہوں تو مجھے رسول یاد آتے ہیں. میں جناب زہرا کا کلام سنتا تھا, مجھے کلام رسول خدا یاد آتا ہے. میں جناب زہرا کا چلنا دیکھتا تھا, مجھے رسول خدا کا چلنا یاد آتا ہے. میں جناب زہرا سے بات کرتا تھا, لگتا تھا رسول خدا سے. اب صرف زہرا نہیں گئی ہیں, رسول پہلے میرے لیے چلے گئے تھے. زہرا کے جانے سے میرے لیے رسول دوسری مرتبہ چلے گئے ہیں. اب جب ان کا ذکر ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے رسول خدا بھی گئے ہیں, زہرا بھی گئی ہیں. تو کہا یہ درد رسول خدا کا درد ہے, جب زہرا کا درد کی بات کریں یہ رسول کا درد ہے. یہی بات کرتے ہوئے کہا سنو اے عمار, میں نے جب دیکھا حسن کو دیکھتا ہوں اور حسن جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے رسول یاد آتے ہیں. میں جب حسین کو دیکھتا ہوں مجھے رسول خدا یاد آتے ہیں. پھر کہا میں جب زینب کو دیکھتا ہوں, زینب کا رونا دیکھتا ہوں, زینب کا اپنی ماں سے تمسک دیکھتا ہوں, کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے بتاؤ زینب کا رونا رسول کا رونا ہے, زینب کا درد رسول خدا کا درد ہے. پھر اس کے بعد جناب علی نے تیسری بات کہی, کہا اے عمار سنو, میں نے جنازہ خود تشیع کیا, میں نے خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل دیا. سنو عمار, میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. سنو عمار, میں نے خود دیکھا, میں نے دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پہلو شکستہ تھا. اے عمار, میں نے خود دیکھا, میری بیوی نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا لیکن ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. اے عمار, میں نے خود دیکھا, تازیانوں کے نشانے ان کے پہلو کے اوپر تھے. اے عمار, میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے زہرا کا پہلو یاد آتا ہے, ان کی ٹوٹی پسلیاں یاد آتی ہیں. مجھے بتاؤ کیا اس کے بعد بھی میں غم کی کیفیت میں نہ جاؤں؟ خدا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے جن کے دل جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے خوشنود ہو. خدا ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑا کرے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اور اس گھرانے کے مقابلے میں آئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر کے ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.